الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. نويت سنة الاعتكاف. نويت سنة الاعتكاف. حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں کو ہر وقت خدا کی یاد دلاتے رہو، کیونکہ دل فوراً غافل ہو جاتا ہے۔ دل کی یہ خصلت ہے، یہ عادت ہے۔ اس کی آپ اس طرح سے اس کی مثال سمجھیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تھوڑی سی بھی اگر بے توجہی کر دیں تو پھر ایک وقت کی نماز چھوٹے گی، دوسرے وقت کی چھوٹے گی، ایک دن کی چھوٹے گی، 2 دن کی چھوٹے گی، اور اس طرح سے دل جو ہے غافل ہو جائے گا کہ کئی دنوں کی نماز آپ کی جو ہے چھوٹ جائے گی۔ تو اس لیے دل کی طرف جو ہے ہمیشہ توجہ رکھیں کہ دل جو ہے غافل نہ ہونے پائے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اپنے دلوں کو ہر وقت خدا کی یاد دلاتے رہو، کیونکہ وہ فی الفور غافل ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ ذرا بھی آپ غفلت کریں گے دل جو ہے آپ کا ہل جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ اسے اللہ کی یاد دلاتے رہیں، موت کی یاد دلاتے رہیں کہ ہمیں دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ یعنی اپنی اس قیمتی زندگی کو فضول گوئی میں یوں ہی وقت ضائع نہ کریں، بلکہ ہمیشہ یاد الہی میں مگن رہا کریں، جہاں بھی رہیں ذکر میں مشغول رہا کریں۔ حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تعجب ہے ان لوگوں پر جو میت پر روتے ہیں جس کا جسم مردہ ہو گیا۔ جسم مردہ ہوا تو ہم کو نظر آتا ہے کہ یہ انسان مر گیا، ہمارے درمیان سے چلا گیا، تو رونے لگتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اور اس پر وہ لوگ نہیں روتے جس کا دل مردہ ہو چکا ہے نا؟ جسم سے زیادہ تشویشناک ہے دل کا مردہ ہونا، حالانکہ یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے حادثہ ہے۔ یعنی جس کا دل مردہ ہو گیا اس پہ رونا چاہیے، ہے نا؟ اس کے لیے جو ہے ہمیں فکر مند ہونی چاہیے کہ اس کا دل کیسے زندہ ہوگا۔ اور دل زندہ ہونے کے لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی کرنا، ذکر الہی میں مشغول ہونا، تو دل اس کا زندہ ہو جاتا ہے۔ اور جس خوش نصیب کا دل زندہ ہو گیا اس کا جسم بھی مردہ ہو جائے پھر بھی اس کا دل زندہ رہتا ہے، اس کا دل زندہ رہتا ہے اور لوگ اس کی بارگاہ سے فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے دلوں کو ہمیشہ یاد الہی میں لگائے رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ذکر سے غافل رہنے والے کو مردہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور واقعی یہی دل کی موت تشویشناک ہے، ورنہ جسم و روح کی جدائی کا معاملہ تو سب کے ساتھ ہونا ہے، اور یہ موت کوئی پریشانی کا باعث بھی نہیں ہے، بلکہ نیک لوگوں کے لیے موت جو ہے ایک تحفہ ہے۔ کیا تحفہ ہے؟ کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے جو مقام و مرتبہ اس کا ہوتا ہے، انتقال کے بعد اس نیک آدمی کا مقام و مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے۔ بندہ مومن کا مرتبہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اور بڑھ جاتا ہے نا؟ حدیث پاک میں ذکر سے غافل رہنے والے کو مردہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور واقعی یہی دل کی موت تشویشناک ہے، ورنہ جسم و روح کی جدائی کا معاملہ تو سب کے ساتھ ہونا ہے، اور یہ موت کوئی پریشانی کا باعث بھی نہیں ہے، بلکہ نیک لوگ تو اس موت کے منتظر رہتے ہیں۔
انتظار کرتے ہیں. کیوں انتظار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اسی کے بعد تو سرکار سے بھی ملاقات ہونی ہے. انتقال کے بعد جب قبر کا معاملہ ہوگا تو وہاں جانے عالمین تشریف لائیں گے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوگا، ہے نا. بلکہ حدیث شریف میں تو یہ آیا ہے الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے. موت مومن کے لیے کیا ہے؟ تحفہ ہے. موت مومن کے لیے تحفہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ وصال محبوب کا ذریعہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ موت ہے نا. جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ تو یہ کہتا ہے ہمیں موت کی اس لیے آرزو ہے کہ مرنے کے بعد ان کا دیدار ہوگا. ہمیں موت کی اس لیے آرزو ہے کہ مرنے کے بعد ان کا دیدار ہوگا. اور جب قبر میں بندہ مومن پہنچے گا تو فرشتوں سے کہے گا بعد میں کرنا سوالات، فرشتوں ٹھہرو، پہلے سرکار کا دیدار کرایا جائے، پہلے سرکار کا دیدار کرایا جائے. تو یہ کب ہوگا؟ جب وہ نیکوکار ہوگا، اللہ کا نیک بندہ ہوگا، ہے نا، اپنے دل کو یاد الہی میں لگائے ہوئے ہوگا، تب اس کے ساتھ یہ انعامات و اکرامات ہوں گے. حضرت سیدنا عبداللہ بن بصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے احکام میرے لیے بہت زیادہ ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جسے میں اپنے اوپر لازم کروں، ہے نا، مختصر کچھ بتائیے تاکہ میں ہمیشہ اس کو جو ہے اپنے لیے لازم کر لوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری زبان ہمیشہ ذکر خداوندی سے تر رہا کرے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، ہے نا. یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا کہ دنیا میں ہمارے پاس مکان تھا، بنگلہ تھا، زیورات تھے، ہے نا، یہ تھا وہ تھا، اس کی کسی کو فکر نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پاک کے صدقے میں دنیا سے بہتر نعمتیں جنت میں اہل جنت کو عطا کر دے گا. یہاں تو معمولی گھر آپ بناتے ہیں، وہاں تو محل عطا کیا جائے گا، ہے نا. لیکن افسوس کیا ہوگا؟ سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی، ہے نا. ان وقتوں کو یاد کر کے لوگ دنیا میں جو وقت ایسے ہی ضائع ہو گیا، ان وقتوں کو یاد کر کے قیامت کے دن جنت میں اہل جنت جو ہے افسوس کریں گے. تو میرے پیارے بھائیوں، آج کے درس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم جہاں بھی رہیں ذکر الہی میں مشغول رہیں، اپنا وقت یوں ہی ضائع نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کی، ہم سب کے والدین کریمین اور جمیع مومن مومنات کی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما، ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
ہر دم کروڑوں درود و سلام نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں ہے میرے مانے مدی کاش طیبہ میں ہے میرے مانے مدی دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لگتے ہو لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔